اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد اپنے اوپر ایک تسبیح پڑھ کر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ سارا دن آپ جو منہ سے بات نکالیں گے وہ قبول ہوگی اور سارا دن آپ پر پیسوں کی بارش ہوگی۔ ناظرین، نماز فجر وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں خاص طور پر بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور ایسے بابرکت وقت میں اگر کوئی مومن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے اور پھر اپنے اوپر دم کرے تو یہ عمل نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی خاص اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی فجر کی وقت کی تلاوت یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ جس میں فرشتے بھی بندے کے اعمال کے گواہ بنتے ہیں۔ جب ایک مسلمان اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور یہ آیت واضح طور پر فجر کے بعد ذکر اور تسبیح کی ترغیب دیتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے سب سے افضل اوقات میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، احادیث مبارکہ میں بھی فجر کے بعد ذکر اور دعا کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے حج اور عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اور عبادت کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، جب بندہ فجر کے بعد تسبیح پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صبح کے وقت پڑھے جانے والا ذکر انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون، ذہن کو اطمینان اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اولیاء کرام اور صالحین نے فجر کے بعد ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا اور اس کے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کے بعد طویل وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وقت انسان کی تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ فجر کے بعد ذکر و تسبیح میں خاص اہتمام فرماتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی تلقین کرتے تھے کہ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی قربت فجر کے بعد کے ذکر میں پائی ہے، اور ناظرین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کے بعد کی تسبیح انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی طرح دم کرنے کا عمل بھی سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات اور تسبیحات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ مشہور ہے
کہ ایک شخص بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرے اور اپنے اوپر دم کرے۔ اس نے اس عمل کو اپنایا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں اور اس کے حالات بھی بدل گئے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے اوپر دم کیا کرو۔ اس شخص نے اس عمل کو اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے رزق میں کشادگی عطا فرمائی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، چند لمحے نکال کر اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، نماز کو رب کائنات نے خصوصی امتیازات سے نوازا ہے۔ نماز تاکیدی عبادت اور بہترین اطاعت ہے۔ یہ قرب الہی کو پانے کا آسان ترین ذریعہ اور بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاننے ماننے کے ساتھ ہی ادائیگی نماز ہر مسلمان پر لازمی قرار پاتی ہے، اور نماز ہی وہ عمل ہے جس کی قیامت کے روز سب سے پہلے پوچھ ہوگی۔ اگر نماز درست قرار پائی تو باقی کے اعمال بھی نسبتاً درست ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ نماز فواحش اور منکرات کے روکنے کا سبب ہے۔ اس کی اہمیت جاننی ہو تو دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی الصلاۃ الصلاۃ تھی۔ نماز کا دھیان رکھنا اور اس کی ادائیگی مومن کی کامیابیوں کا زینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کو قائم رکھنے والوں اور خشوع و خضوع سے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والوں کو قرآن و حدیث میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ترین ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیک سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جب بھی حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ حالت مناجات میں ہوتا ہے، یعنی عبد معبود سے اثناء نماز راز و نیاز کی حالت میں ہوتا ہے، جو کہ قربت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اسلام کے راس العمل اور اس کے ستون اور چوٹی کے عمل کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا راس الامر پورا دین اسلام ہے، نماز دین کا ستون ہے اور چوٹی کا عمل جہاد ہے۔ یعنی جس طرح عمارت کا ستون کے بغیر قائم رہنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح دین کا قیام نماز کے بغیر ناممکن ہے، اور جو اس ستون کو مضبوط کرتا رہتا ہے وہ دین کی رحمتوں کو پاتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے، یعنی نماز ظلمت اور شک و شبہ کو نور اور یقین اور سکون قلبی میں بدل دیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ منافقین پر بھاری ترین نماز فجر اور عشاء کی ہوتی ہے۔ اگر وہ جان لیں کہ ان کی ادائیگی میں کیا فضل اور انعام ہے تو وہ ان کی ادائیگی کے لیے ضرور آئیں گے، چاہے رینگ رینگ کر ہی آنا پڑے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ جس نمازی کو جانا تھا وہ چلا گیا اور جسے رکنا تھا وہ رکا رہا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے تک کپڑا اٹھائے جلدی جلدی ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا، وہ یعنی اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہوا کہہ رہا ہے
دیکھو میرے ان بندوں کی طرف جنہوں نے ایک فرض ادا کیا اور دوسری فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے تھے، مسجد ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے، جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنایا اسے اللہ تعالی رحمت اور راحت کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ایسا شخص پل صراط سے باسلامت گزر کر اللہ کی رضا کے ٹھکانے یعنی جنت میں بآسانی چلا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہیں وہ عظیم بشارتیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ان افراد کے لیے عطا کی ہیں جو رب کی بندگی کو زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں اور صبح شام فرض اور سنن کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز فجر وہ بابرکت وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو کر نور کی پہلی کرن زمین پر اترتی ہے، جب سکون اور خاموشی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں قبولیت کے قریب تر ہوتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک مومن اگر خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے تو اس کی زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل سکتے ہیں۔ فجر کی نماز، یاد رکھیے، صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ یہ دن کی بنیاد ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی حاجات پیش کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی فجر کے وقت کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ وقت خاص طور پر ذکر و اذکار اور تسبیحات کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اسی بابرکت وقت میں ایک خاص تسبیح ایسی ہے جسے اگر یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ یہ انسان کے دل سے خوف، پریشانی اور بے چینی کو دور کر کے اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب بندہ فجر کی ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، اپنے مسائل کا حل طلب کر سکتا ہے اور اپنے رب سے ایک نئی شروعات کی امید رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اور خاص طور پر جس تسبیح کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑنے اور آپ کو ایک باوقار زندگی عطا کرنے کا انشاءاللہ بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے بس اپنے دل کو ہر قسم کے شک اور وسوسے سے پاک کر کے اس عمل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر میں خیر و برکت کا وہ سیلاب لائے گی کہ آپ کی نسلیں بھی اس سے فیضیاب ہوں گی۔ بیماریاں ہوں یا قرض کے پہاڑ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو وہ غیبی طاقت ملے گی کہ آپ خود کو بہت مضبوط محسوس کریں گے۔ تو ہمیں بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کامیابی کا راز کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس رب کے ہاتھ میں ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس روحانی سفر میں ہم آگے اس تسبیح کے مزید کمالات اور اس کے انوکھے اثرات پر روشنی ڈالیں گے جو آپ کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دے گا۔ ناظرین، کائنات کے نظام پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں کامیابی اور خوشحالی کی تڑپ رکھی ہے۔ ہر شخص کی یہ دلی تمنا ہے کہ اس کے پاس اتنی وسعت ہو کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ جب اس تسبیح کا ورد کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سیدھے اس دربار میں پہنچتے ہیں جہاں سے پوری کائنات کے رزق اور عزت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کفایت ہی ہے، اور یہ کفایت وہ دولت ہے جو آپ کو دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور انسان کی محتاجی اور منت سماجت سے آزاد کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب کائنات کا بادشاہ آپ کو یاد کرے گا تو کیا دنیا کا کوئی جابر یا کوئی بخیل انسان آپ کا راستہ روک سکتا ہے؟ یہ وہ میٹھی تسلی ہے بھائیوں اور بہنوں جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اے بندے، تو لوگوں کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ تو میرے پاس آ،
میں تیرے لیے کافی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پیارے اور میٹھے احکامات دیے ہیں جو روح کو تازگی عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو عنایت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر اور تنگی کا راستہ بند کر دوں گا۔ بھائی اور بہنوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ سچا وعدہ ہے جو ہمیں کسی کی منت سماجت سے بچاتا ہے۔ جب ہم فجر کے ان مبارک لمحات میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اسی غنا اور بے نیازی کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کا مان توڑنا پسند نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی سے مانگے تاکہ اسے دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جب آپ نماز فجر کے وقت اس تسبیح کا دامن تھامتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے انعامات کی بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں۔ سماجی مسائل جیسے گھر میں بے برکتی یا ملازمت میں رکاوٹیں دراصل ہمارے اس یقین کی کمی کا نتیجہ ہے کہ رزق کا مالک کون ہے۔ تو ناظرین، ہم اس طاقتور تسبیح کی طرف چلتے ہیں جسے آپ نے پورے یقین کے ساتھ نماز فجر کے وقت پڑھ کر اپنے پر دم کرنا ہے، اور جس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اسے کسی قسم کی تنگی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو آپ نے اس عمل کو کسی خاموش گوشے میں بیٹھ کر نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ پھر چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ گھر میں کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر اس مختصر سے عمل کو کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، اور اس سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رحمانو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے پڑھ لیں تو آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نام یا مومنو کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اس کا ورد شروع کر دینا ہے، اور اسے بھی آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی صفت یا رحیمو کا ذکر کرتے ہوئے جس سے انسان پر رحم کیا جاتا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس کو بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی تسبیح جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی آپ نے ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے، یعنی یہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسے دعائے یونس اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس تسبیح کا عمل کیا، اور اس تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرماتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہوئیں، اسی طرح آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے بھی مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے وسیع رزق اور مال و دولت کا انتظام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔